عزیز زهرا، بیا آروم دلها، بیا روشن بکن تموم دنیا. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ رمضان کے مقدس ترین شب بلکہ پورے سال کے مقدس ترین شب شب قدر ہے۔ شب قدر کے بارے میں بعض روایات کہتی ہے کہ سال بھر میں ایک رات شب قدر کی رات ہے۔ یہ دوسری روایت یہ ہے کہ شب قدر ماہ رمضان کی ایک رات شب قدر ہے۔ دو تیسرے یہ ہے کہ ماہ رمضان کے 19، 17، 19، 21، 23، 27 میں سے ایک شب قدر ہے۔ چوتھی قول یہ ہے کہ 21 اور 23 میں سے ایک شب قدر ہے۔ معین نہ ہونے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آپ کسی رات کو نظر انداز نہیں کریں گے، ہر رات سے بہترین استفادہ کریں گے اس امید سے کہ یہ شب قدر ہے۔ چنانچہ روایات میں خدا کے محبوب ترین مخلوقات میں مخفی ہے، اسی لیے آپ کسی مخلوق کو پس نہیں سمجھیں گے۔ خدا کے غضب برے اعمال میں سے کے درمیان مخفی ہے، ممکن ایک برا عمل خدا کے حقیقی غضب کا باعث بن جائے، اس کی وجہ سے آپ کیا کریں گے؟ نامعلوم ہونے سے سارے برے اعمال سے اجتناب کریں گے۔ تو شب قدر بھی مخفی ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ ہر رات کو شب قدر احساس کر کے اس کی صحیح حق ادا کریں گے۔ لیکن روایت کے مطابق سب سے قوی امکان کس میں ہے؟ 23 کی شب میں ہے، وہی شب ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں قرآن ہم نے نازل کیا۔ قرآن عالم کی بہترین کتاب، انسانیت کی نجات کے بہترین نسخہ ہے، اسی لیے انسان کی تقدیر بدلنے کے بہترین نسخہ، انسان کی قسمت بدلنے کے بہترین نسخہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قدر کا معنی کیا لے لے؟ اندازہ گیری کرنا۔ مثلا کوئی مکان بنانا چاہے اس کے حساب کتاب کرتے، کمرے یہ ہو، فرض کی حال اس طرح سے ہو، اتنے اینٹ، اتنے فلان، کسی چیز کے اندازوں کو معین کرنے کو قدر کہتے ہیں۔ آپ شب قدر میں انسان کی سعادت کے تمام اصولوں کو معین کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں 19 کے رات کو ان اصولوں کو معین کرتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں، 21 کے رات کو نقشے کو مضبوط کرتے ہیں، 23 کے رات کو آخری فیصلہ ہوتا ہے اس نقشے کے سعادت کے نقشے کا۔ تو ایک یہ ہے کہ شب قدر یعنی شب کیا ہے؟ آپ کے بارے میں سعادت کے نقشہ تیار ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ قدر، اپنی قدر کرنا۔ شب قدر میں اپنی قدر کرو کہ آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ اشرف مخلوقات بن سکتے ہیں۔ اپنا قدر کرو، ایک ارادے سے آپ بدل سکتے ہیں۔ مثلاً حر جو ہے ایک ارادے سے بدل گیا، بہترین انسان بن گیا، بدترین سے بہترین بن گیا۔ تو اپنی قدر جاننا، قرآن کی قدر جاننا، اپنے دین کی قدر جاننا، اپنے نبی کی قدر جاننا، اپنے امام کی قدر جاننا، خدا کی قدر جاننا۔ خدا خود کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، یہ لوگ خدا کے صحیح قدر نہیں جانتے۔ تو اگر خدا کے قدر، پیغمبر کے قدر، امام کے قدر، دین کے قدر اور اپنے قدر، اپنی کتاب کے قدر، اپنے تمام نعمتوں کی قدر اگر جان لے تو انسان سعادت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو سکتا ہے۔ شب قدر جاننے کے رات آپ دیکھو، نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا، عمر ضائع نہ کرنے کا فیصلہ کرو۔ سب سے بڑی نعمت خدا ہے، قرآن ہے، پیغمبر ہے، آل پیغمبر ہے۔ اور پھر کیا کریں گے؟ قرآن وہ برنامہ ہے، لیکن کن کی مدد سے ہے؟ محمد و آل محمد کی مدد سے اس برنامے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی جب آپ کے رہنما معصومین ہو، کامیاب ترین ہستیاں ہو۔ تو اسی لیے شب قدر سے شب توبہ ہے، شب توسل با معصومین ہے، شب بیعت با معصومین ہے، شب بیعت با قرآن ہے، اور دوبارہ
اپنی انسانیت کو زندہ کرنا، اپنا خدا کے ساتھ عہد تجدید کرنے کا موقع ہے، تو اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ عبادتوں کے ذریعے، معرفت کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، اہل بیت کے ساتھ راز و نیاز کے ذریعے خدا کے درگاہ میں بندگی کے اظہار کے ذریعے۔